بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اور ناظرین کی بارگاہ میں ایک بہت ہی ضروری بات عرض کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام ہی کے علم میں ہوگا کہ علماء اہل سنت کے درمیان آج کل جو بحث چل رہی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب باغ فتح کا مطالبہ فرما رہی تھی تو اس وقت وہ خطائے اجتہادی پر تھی یا نہیں تھی، یہ علماء اہل سنت کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت ظلہ کا یہ موقف ہے کہ وہ خطا اجتہادی پر تھی اور دیگر علماء اہل سنت خطا اجتہادی کے وقوع کو نہیں مانتے۔ تو یہ علماء اہل سنت کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی جا رہی، یہ ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کا جو اختلاف ہے تو یہ علماء اہل سنت تک ہی رہنے دیجیے۔ ہمارے عوام جو ہے اس کے اندر اتنی مبتلا ہو چکی ہے، اور کچھ جاہل شناخواں جن کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ بھی اس میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب دامت ظلہ کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، غلط الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، انہیں جہنمی کہا جا رہا ہے، خارج از مذہب اہل سنت کہہ رہے ہیں، کافر تک کہہ دیا گیا۔ یاد رکھیے علماء اہل سنت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں ان جاہل شناخواں اور جاہل عوام کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ان میں سے کسی ایک گروہ پر بھی گالیاں بک رہے ہیں، ان کی تحقیر یا توہین کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دونوں طرف علماء اہل سنت ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے حوالے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصل بننے والے؟ ان میں سے کسی ایک کو حق پر کسی کو باطل پر قرار دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انہیں گالی دینا کیا اپنی آخرت برباد کرنا نہیں ہے؟ کیا کل بروز قیامت عالم اہل سنت کو گالی دینے کے متعلق سزا نہیں ملے گی؟ یا ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا تو جنت میں جانا پکا ہو چکا ہے؟ یار ایک کثیر العلم شخصیت، محقق، مدقق، مفتی، خطیب اہل سنت جو سال ہر سال سے عقائد اہل سنت کی حفاظت کر رہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی بڑی کانفرنس 4-5 گھنٹے کے بھرپور دلائل سے معمور خطابات، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور اسی اثنا کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے لیے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا جو اس نے خطابات کیے اسے بھی نظر انداز کر دیا ہم نے۔ تو ان دو گروہوں کے لیے جاہل شناخواں اور وہ عوام جو ان میں سے کسی ایک کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار کہتے ہو، سید اعلیٰ حضرت کے نام لیوا آپ بنتے ہو، محافل میں امام اہل سنت کے کلام پڑھ کے آپ پیسے بٹورتے ہو، اعلیٰ حضرت آپ کرتے ہو، لیکن آپ کو اتنا نہیں پتا، اتنی سی بات کا آپ کو علم نہیں ہے کہ میرے امام جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ امام اہل سنت ایک عالم کی توہین کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ صرف نام لینے سے کام نہیں بنتا میرے بھائی، مسلک اعلیٰ حضرت کا بندے کو پیروکار بھی ہونا چاہیے۔
اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریات اور آپ نے جو تعلیم دی ہے آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اسے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پیسے بٹورنا تو آپ نے سیکھ لیا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت جو آپ تک پیغام دے کر گئے وہ پیغام آپ اپنے دل میں نہ بسا سکے۔ آئیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ 127 تا 129 پر علماء کی توہین، تحقیر، سب و شتم کرنے کے متعلق کیا لکھتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اور اس کو سننے کے بعد خدارا بھلے آپ یہ فتاوی رضویہ میں چیک کر لیں، اور اس کے بعد کم از کم کسی بھی عالم اہل سنت کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ بھائی اتنا کہنا مقصود ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں غیبت تو جاہل کی بھی سوائے مخصوص صورتوں کے حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی شریعت اولن تو عالم تو کجا جاہل کی غیبت کی بھی اجازت نہیں دیتی، اور اگر جاہل کی غیبت کی اجازت بھی دیتی ہے تو وہ بھی مخصوص صورتیں ہیں، اس کے علاوہ جاہل کی غیبت کرنا حرام قطعی ہے، قرآن و سنت کے دلائل قطعیہ سے وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا۔ آگے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یوں بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر، یعنی اسے حقارت سے دیکھنا، اس کی تحقیر کرنا، اس کی برائی کرنا، یہ حرام قطعی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے۔ جب عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو عرفہ والا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیجئے سرور عالم، سرور کائنات، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا لا یستخف بحقہم الا منافق، فرمایا علماء کا حق ہلکا نہ جانے گا مگر وہی جو منافق ہوگا۔ تو آپ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا بقیہ فتویٰ میں پڑھتا ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کی رائے کی اوقات کیا ہے، آپ کے علم کا مقام کیا ہے؟ جاہل شناخواں علماء اہل سنت کو گالی دینے والے ان پڑھ عوام، آپ کے علم کی کیا کسوٹی ہے، کیا معیار ہے جو آپ اتنے بڑے عالم کو گالی دے رہے ہو؟ یار جن کتب سے اس مرد نے دلائل دیے ہیں، اگر وہ کتب آپ کے سامنے رکھ دی جائیں نا، آپ اس کی ایک لائن نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اسے گالیاں دے رہے ہو۔ اس نے اپنے دل میں سوچا اور کہہ دیا، ہزاروں کتب اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ اسے نہیں دیکھ رہے اور انہیں گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ سنیں آگے امام اہل سنت کیا فرماتے، غور سے سنیں۔ پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، جب تو سری کفر ہے، دائرہ ایمان سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر عالم کو علم کی وجہ سے آپ کافر کہہ رہے ہو، اور اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کی تعظیم کرنا مجھ پہ فرض ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کی تحقیر نہ کروں، اس کی توہین نہ کروں، اس کا احترام کروں، ادب کروں، تعظیم کروں، بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے، مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق و فاجر ہے۔ ابھی بھی بچے نہیں میرے بھائی، ابھی بھی سخت فاسق و فاجر ہے۔ اور اگر بے سبب رنج رکھتا ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے، بے سبب رنج رکھا ہوا ہے، نفرت ہے، برا برا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے بے سبب،